السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وقال عز وجل: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں دنیا میں پیدا کی ہیں تاکہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں پوری کرے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اس کی تعداد ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو گے تو تم لوگ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے جسم کا محاسبہ کریں گے تو ہمارے جسم میں جو ظاہری چیزیں ہیں صرف ہم اسی کو جانتے کہ یہ نعمت ہے، آنکھ، یا پھر جس کو ہم جانتے کہ عقل نعمت ہے، اسی طریقے سے جو ہے ناک، منہ، زبان، دانت، کان، یہ ظاہری چیزیں جو انگلی ہے یا پھر جو ناخن ہے، پیر ہے، یہ ہم کو ظاہری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن باطنی جو ہمارے اندر جو نعمتیں ہیں، باطنی طور پر جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ نعمتوں کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کو دکھ رہی ہیں، دو آنکھیں ہیں ہماری، صحیح ہے، یہ دو نعمت، لیکن ہمارے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں، مثال کے طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو آپ نعمتوں کو شمار کریں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کر کے انگلیوں کے ذریعے سے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد منہ میں جب ہم ڈالتے ہیں تو زبان اس کھانے کو حرکت دیتی ہے ادھر ادھر ہونے کے لیے۔ جب وہ کھانا زبان کے ذریعے سے حرکت ہوتا ہے منہ میں تو اس کو چبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانتیں دی ہیں۔ پھر دانت جب چبا کر کے جب ہم نگلتے ہیں، نگلنے سے پہلے جب ہم چباتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لعاب رکھا ہے، لعاب ایک تھوک ہے، لعاب۔ وہ لعاب جب ہم کھانے کو ملا کر کے وہ لعاب کے ذریعے سے جب ہمارے جسم میں اندر جاتا ہے معدے میں، اور معدے میں جانے سے پہلے یہ جو حلق ہے یہاں پر اترنے کے لیے ایک مثال، یہ جو ہے ایک کھڑکی ہے، مثلا ایک کھڑکی ہے، وہ جب کھڑکی کھلتی ہے تو کھانا جاتا ہے، پانی جاتا ہے۔ اگر غلطی سے اگر وہ کھڑکی نہیں کھلی اور پانی کوئی اور نلی میں چلے گا تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ آدمی جو کھانا کھاتے کھاتے ٹھسکا لیا اور مر گیا۔ یہ وہی وجہ، یہ نعمت ہے، کھانا نگلنا ایک نعمت ہے۔ جب وہ کھانا نگلتا ہے تو معدے میں جب جاتا ہے تو معدے میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہضم ہونے کا نظام رکھا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے اور ہم کو شعور بھی نہیں ہے کس طریقے سے ہضم ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہضم ہونے کے بعد اس تکلیف کو، جو ہم کو کھانا ہضم ہونے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بآسانی جو ہے ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ یہ نعمت جو کھانے کو یا پانی کو ہمارے جسم سے نکالنے کی ہے، اس نعمت کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب بھی وہ بیت الخلاء سے نکلتے تھے اپنی حاجت پوری کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، یہ نعمت جو آپ نے دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، اور آپ یقین مانیں اس نعمت کا شعور ہم بھی نہیں کرتے کبھی۔ تو ہم کو جو تکلیف ہوتی ہے کھانا اور پانی پینے کے بعد، وہ تکلیف کو ہم جب حاجت پوری کرتے ہیں تو ہم کو کتنی راحت ملتی ہے، وہ نعمت ہے۔ اگر
وہ چیز اللہ تعالیٰ نہ نکالے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر وہ نہ نکلے تو آپ کس طریقے سے اس کو نکالیں؟ اسی لیے آدمی تڑپتا ہے. اگر وہ آپ جیسے دواخانوں میں دیکھتے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نعمتیں اتنی ہے، یہ ایک نعمت ہوئی اور اسی میں ٹائم اتنا ہوا. اگر ہر نعمت ہم گنیں گے تو ہم ہر نعمت گن بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں جتنی نعمتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں، اس میں سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے بہترین نعمت کون سی ہے؟ سب سے بہترین نعمت کون سی ہے؟ کون بول سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا دین کی اسلام. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. دین اسلام، دین اسلام میں ہی ایمان آتا ہے. اور ہم پہلے پڑھے تھے ایمان کے بارے میں، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم اس میں پڑھے تھے کہ ایمان میں اسلام شامل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں میری نعمت تم پر پوری کر دیا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اکملتو، میں تمام کر دیا. صرف دین اسلام کو سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں اسلام کو کہ یہ ایک خزانہ، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ. اور مثال کے طور پہ، اور جیسے خزانے میں ہم کو معلوم ہے کہ کئی جو ہے نا جواہرات ہوتے ہیں، کئی جو ہے نا سونے کی چیزیں ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتے ہیں کہ نہیں خزانے میں. اسلام میں خزانہ ہے. مثلا یہ خزانوں میں اور ایک ایسی نعمت اور ایک ایسا جوہر اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین چیز رکھے ہیں اسلام میں، دین اسلام میں. جو اسلام میں جتنی نعمتیں ہیں، اب یہ دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ دیا ہوں میں، صرف اسلام کی جو نعمتیں ہیں، مثلا توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ذکر، قرآن پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، صدقہ دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ تمام کیا ہے؟ اسلام میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد کو جانا، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا، اعتکاف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں. اسلام ایک خزانہ ہے. وہ خزانے میں یہ سب جو ہے نا جواہرات ہیں. اس میں سب سے بہترین جوہر یعنی جول، سب سے بہترین جول اور سب سے بہترین قیمتی چیز، نایاب چیز کون سی ہے؟ توحید. توحید سب سے بہترین اور سب سے عمدہ چیز توحید ہے. اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طریقے سے. آپ ایک خزانہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے خزانہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز سب سے اوپر رکھی گئی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو. ایک چیز سب سے اوپر رکھی گئی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور اس کے نیچے تمام چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے بھی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ چیز اوپر کیوں رکھی گئی؟ آخر کیا وجہ ہے یہ چیز اوپر رکھنے کی؟ تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو اس خزانے میں موجود ہے، ان سب چیزوں سے سب سے بہتر چیز یہ ایک چیز ہے، اسی لیے اس کو اوپر رکھا گیا ہے تاکہ خراب نہ ہو. اسی طریقے سے اسلام کے اندر جتنی نعمتیں اور جتنی فضائل جتنے موجود ہیں، سب سے بہترین نعمت ہے توحید. توحید اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس اسلام کے کتنے بھی خزانے ہوں گے، اسلام کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس جواہرات ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں آپ کے، وہ کوئی کام نہیں دیں گے اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے. تو نہ دنیا میں کام میں آئیں گے، نہ آخرت میں کام میں آئیں گے. توحید یہ کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت ہے اسلام کے اندر. کوئی اسلام لائے اور اس کے پاس توحید نہ ہو تو وہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جگہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ جس شخص کے پاس توحید نہیں ہے. اور ہم جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو لوگ بعد میں سنیں گے، توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا.
یا پھر نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دینا، روزہ، جتنے چیزیں ہیں، صرف توحید اس کا نام نہیں ہے۔ توحید کا لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہے۔ لغوی معنی، اور ہم ہمیشہ ہمارے دروس، ہم جتنے بھی دروس کیے ہیں اس میں ہم جب بھی نئی ٹاپک شروع کیے ہیں، نیا موضوع ہم جب بھی لیے ہیں، اس میں ہم سب سے پہلے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی لغتاً اور اصطلاحاً شرح کیے ہیں، وہ میں آگے کروں گا، لیکن میں یہاں پر صرف مقدمہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو توحید ہے، اسی توحید کو لے کر کے ہم اب ہمارے یہاں سے دروس ہوں گے، جو ہم دروس یہاں سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہاں سے ہم توحید پر کریں گے، ان ڈیپتھ توحید کو دیکھیں گے، عمیق گہرائی میں جا کر کے ہم توحید کو دیکھیں گے، علمی اور عملی اعتبار سے، کہ علم قرآن میں جتنی آیتیں توحید پر ذکر کی گئی ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی، اور شرک کی جب ممانعت آئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ شرک کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے۔ جتنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی فضیلت بتاتے ہوئے کی ہے، وہ کس وجہ سے کی ہے؟ شرک کی ممانعت بتاتے ہوئے کی ہے، تو کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا کیا چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں؟ توحید میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ جو شخص توحید پر رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کیا کیا نعمتوں سے نوازتا ہے؟ جب آدمی توحید چھوڑ کر کے شرک پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کن کن عذابوں سے دنیا اور آخرت میں دوچار ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت بول رہا ہوں کیونکہ شرک کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ محروم ہے، دونوں جگہ محروم ہے۔ تو ہم یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی یہاں سے، اس درس سے انشاءاللہ تعالی ہم توحید کے اوپر پڑھیں گے، علمی اور عملی اعتبار سے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت 1400 سال پہلے سے دے دی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت اس زمین پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور امت مسلمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اندر بھی شرک موجود ہے، اور آپ کو کئی قسم کا شرک جو ہے نا دکھیں گا اس میں، یہ اس امت کے اندر، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ امت کے اندر جس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے توحید سے نوازا تھا، شرک کی گمراہی سے نکال کر کے توحید کی طرف لے کر کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت آج پھر شرک کے دلدل میں پھنس چکی ہے، لیکن پوری امت کبھی بھی شرک کے اندر داخل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ایک قوم اور ایک جماعت ایسی ہوگی اس دنیا میں تا قیامت تک موجود رہے گی، جو حق پر رہے گی، یعنی توحید پر رہے گی قائم، اس کو کوئی اور قوم شکست نہیں دے سکتی۔ حق بولتے رہیں گے وہ لوگ اور حق پر رہیں گے، یہاں پر حق سے مراد توحید ہے، یہ توحید والے لوگ کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک زندہ رہیں گے، چاہے دنیا میں کتنے بھی فتنے ہو جائیں، کتنے بھی فساد آئیں، کتنے شبہات بڑھ جائیں، کتنے شہوات بڑھ جائیں، لیکن یہ قوم توحید پر ہے وہ باقی رہے گی۔ آج اگر ہم امت مسلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو شرک موجود دکھتا ہے، کئی قسم کے ہم کو جو ہے نا شرک دکھتے ہیں۔ جب اس امت کے اندر، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس امت محمدیہ کے اندر شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے دنیا کی حکومت چھین لی، دنیا کی حکومت چھین لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک امت محمدیہ توحید پر تھی، دنیا پر راج صرف مسلمان کرتے تھے، صرف مسلمان کرتے تھے دنیا پر راج، کسی قوم کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کے اپنے پاؤں کو جمائیں، جب بھی وہ آتے تو شکست کھا کر کے چلے جاتے۔ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ وہ توحید پر تھے۔ جب توحید چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کیا ہوا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بادشاہت عطا کرے گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور میں آیت ذکر کروں گا ایسی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔
اب آپ بولیں گے کیا دلائل ہے کہ مسلمان حکومت کرتے رہے جب توحید پر تھے، اور جب شرک آیا تو مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلے گئی، دنیا کی حکومت چلے گئی، کیا دلیل ہے؟ یہ جو ہے نا صرف امت محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں ہے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی قوم توحید پر جب تک تھی، ان کے ہاتھ میں دنیا کا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپہ سالاری اور ان کے ہاتھ میں دنیا کا تمام نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف انسانوں کی بادشاہت نہیں عطا کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بادشاہت عطا کی تھی، جانوروں کی بھی بادشاہت عطا کی تھی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ آتا ہے، جو سبا کی جو قوم تھی، جو سبا میں جو قوم رہتی تھی، وہ جب ہدہد وہاں پر جب دیکھ کر کے آیا کہ وہ قوم جو ہے نا سورج کی عبادت کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آ کر کے بولا، اور یہ میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید پر رہنے والوں کو کس طریقے سے دنیا پر راج کرنے کا موقع دیا ہے، کس طریقے سے ان کی بادشاہت کا سکہ جمایا ہے دنیا میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخرت تو ہے ہی ہے توحید والوں کے لیے، دنیا میں سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آ کر کہا ہدہد نے کہ وہاں پر کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، تو وہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنا ایک لیٹر بھیجے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ پھر جب جو ہے نا وہ قوم نہیں مانی، اور وہاں پر قوم کی حکومت کرنے والی ایک عورت تھی، جب وہ نہیں مانی تو پھر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے درمیان میں جنگ ہونے لگی، جنگ ہونے والی تھی۔ وہ قوم سبا کی جو قوم تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئی ان کے ملک میں، لیکن جب وہاں پر وہ عورت اور اس کی جو سپہ سالار جو اس کی فوج تھی، جب وہ وہاں پر آئے اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کے جو معجزے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت دی تھی، وہ دیکھ کر کے جب وہ دنگ ہو گئی کہ میں بھی ایک بادشاہ ہوں دنیا کی، لیکن ایسی حکومت میرے پاس نہیں ہے، جن، شیاطین، انس، چرند، پرند، جانور، جنگل کے سب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے۔ جب یہ دیکھی تو اس نے کہا کہ بے شک اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے، اور اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور سلیمان علیہ السلام سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، توحید پر تھے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی جب رسول بنائے گئے، وہ جب نبی بنائے گئے، اس سے پہلے جتنے کفریہ لوگ تھے پورے حکومت کرتے تھے اس دنیا پر۔ مکے میں بھی ان کا ہی راج تھا، مشرکین مکہ وہاں پر حکومت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بعثت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور آپ توحید کی دعوت کو لے کر کے جب آگے بڑھے اور صحابہ جب جمع ہوتے گئے، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی حکومت کا ہم نے انتظام کر دیا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ۔ سب سے پہلے حکومت مسلمانوں کے قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو مدینہ میں قائم، مکے میں نہیں ہوئی، مکے میں ابھی حکومت نہیں ملی تھی مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں اور وہاں پر اپنی حکومت شروع کریں، اسلامی حکومت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی حکومت شروع کرے، اسلامی حکومت جب شروع کرے، تو وہاں سے پھر مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، دوسرے ملک کے بعد تیسرا ملک، تیسرے ملک کے بعد چوتھا ملک، اس طریقے سے جزیرۃ العرب پر تمام مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اور خاص طور پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، جب وہ خلیفہ بنے، تو وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کے زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات مسلمانوں کو ملے، سب سے زیادہ جنگیں ان کے زمانے میں ہوئی، اور وہاں پر مسلمان حکومت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام جب تک دنیا میں تھے، جب تک یہ حکومت سنبھالے اسلامی، پوری دنیا پر راج کیے، پوری دنیا پر راج کیے تھے، جہاں تک بھی کفار تھے ان کے اوپر بھی ان کا راج چلتا تھا، جس جگہ پر بھی تھے، اور یہ کئی صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت تھی، کیونکہ یہ لوگ توحید پر موجود تھے، توحید ان کے قبضے میں تھی، توحید سے وہ لوگ انحراف نہیں کیے تھے۔ قرآن جس وجہ سے نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جس وجہ سے بنایا تھا، وہ وجہ مسلمانوں نے نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے اس توحید کو
جب ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگے. میں یہاں پر ایک نقطہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ مشرک میں اور کافر میں فرق ہے. مشرک میں اور کافر میں فرق ہے. کافر مسلم نہیں ہو سکتا ہے، مسلم مشرک ہو سکتا ہے، مشرک مسلم ہو سکتا ہے، لیکن کافر مسلم نہیں ہو سکتا. کس طریقے سے؟ مشرک جو ہوتا ہے وہ مسلم بھی ہوتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لایا لیکن اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو. اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، سب چیزوں پر ایمان ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا، اسی لیے وہ مشرک ہوا. کافر اللہ کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رسولوں کو نبیوں کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بس میں یہاں پر مشرک اور کافر میں فرق بتا رہا ہوں. بس مشرک مسلم ہو سکتا ہے لیکن مسلم کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. ایک نقطہ میں یہاں پر بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنا مقام اگر اللہ کے پاس جاننا چاہتا ہے، جو بھی دنیا میں جتنے لوگ، جتنے مسلمان موجود ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کتنا چاہتے ہیں، اگر یہ کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور کرنا چاہتا ہے، جتنا اس کی، تو وہ اس طریقے سے دیکھے کہ جتنا اس کے دل میں توحید ہے، جتنا اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے، جتنا اس کے دل میں اللہ کے دین سے محبت ہے، جتنا وہ دین سے قریب ہوتا ہے، جتنا وہ قرآن سے قریب ہوتا ہے، جتنا وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ کے پاس اتنا زیادہ محبوب ہے. اللہ کا خوف، توحید، اللہ کا خوف، اللہ کے اوپر توکل، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے محبت، اس پر عمل کرنے سے محبت، جس کے پاس زیادہ ہے وہ سمجھے کہ اللہ کے پاس وہ سب سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس چیز سے؟ آپ پوچھیں گے کیا دلیل ہے، کس طریقے سے؟ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا اللہ کے پاس توحید سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز ہے عبادتوں میں؟ توحید سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے. اس کی دلیل کہ اللہ کے پاس کوئی اور چیز توحید سے بڑھ کر کے نہیں ہے. وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا، کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، لیکن اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، تو کسی بھی چیز میں، کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہیں، کسی بھی عبادت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا خلاص اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا. کسی عبادت میں نہیں فرمایا الا یہ کہ توحید کے بارے میں. وَقَضَى رَبُّكَ، آپ قرآن کی جو ہے نا تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرآن کی آیتوں کو چھنی کر لیا، لیکن یہ جو آیت ہے توحید کے بارے میں جامع آیت ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تو اگر ہم اللہ کے پاس اپنا مقام دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو توحید ہمارے میں کتنی ہے، اللہ کا خوف ہمارے پاس کتنا ہے، اللہ کی قدر، اللہ کی جو قدر ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے، اللہ کے قرآن کی قدر ہمارے پاس کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میں جس طریقے پر تم کو چھوڑ کے گیا ہوں اس طریقے پر عمل کرو. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا مقام اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو توحید کے ذریعے سے دیکھیں. اور ایک مثال میں جو ہے نا نبی، جو انبیاء میں سے ایک نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے علیہ السلام، ان کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ ان کا مرتبہ کس طریقے سے اللہ کے پاس تھا توحید پر رہنے کی وجہ سے. اور یہ مثال میں دوں گا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیلی پچھلے درس میں ہمارا ختم ہوا ہے.
تفصیلی طور پر ہم پڑھے تھے، اور اس میں مجھے سب سے پہلی چیز بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے درس سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ توحید۔ توحید کے علاوہ کوئی اور چیز ہم کو ملتی نہیں۔ توحید رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اجلال اور ان کا اکرام کرتے ہوئے آگ میں جب پھینکے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود آ کر کے ان کی مدد کی، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں بولا کہ آپ فرشتہ جا کر کے آگ کو بجھائے، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا آگ کو۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب بھی مصیبت آئی تو اپنے سب سے بڑے فرشتے، جو فرشتوں میں سے سب سے بڑا جو فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے ہمیشہ۔ اور اسی توحید کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت سے نجات دی، ان کو ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر ظلم سے بچایا۔ اور ہم تفصیلی دیکھ لیں، یہ جو مقام دنیا میں تھا، اس مقام کو دیکھیں ہم کہ یہ توحید ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو توحید جو ان کے دل میں تھی، اللہ سے محبت جو ان کے دل میں تھی، اللہ کا تقوی جو ان کے دل میں تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال فرمانے کے بعد بھی 7ویں آسمان کے اوپر بیت عتیق کے پاس ٹیکا لے کر کے بٹھا دیا تا قیامت تک۔ اگر ہم اس میں غور کریں گے تو صرف ایک ہی چیز ہم کو ملتی ہے، توحید۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ توحید جتنا ہمارے پاس ہوگی اتنا ہی جو ہے نا ہم اللہ کے قریب ہوں۔ توحید کی تفصیل میں آگے بتلاتا ہوں کس طریقے سے۔ جیسے کہ میں بولا کہ امت مسلمہ کے پاس جب توحید ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے حکومتیں چھین لی، اور ہم کسی سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، سب کے سامنے یہ چیز ظاہر ہے کہ مسلمان آج کتنے پست ہیں، ہر جگہ دنیا میں، ہر جگہ کتنے مسلمان کفار کے نیچے ہیں۔ مسلمان حاجت مند ہیں تو کفار کے ہیں آج، ہر چیز میں دیکھ لو آپ، ٹیکنالوجی، طب یعنی میڈیکل، کمپیوٹر، کسی بھی آپ انجینئرنگ، کسی بھی آپ اگر لائن میں جائیں گے یا کسی بھی پڑھائی میں جائیں گے تو آپ ہیں محتاج ان کی، کافروں کی، ان کے سے ٹیکنالوجی لینا ہے، ان کے سے ہی پڑھنا ہے ہمارا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آخر ان کے اوپر حکومت نہیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف حکومت کر سکتے ہیں تو میرے بندے کر سکتے ہیں زمین پر، لیکن پھر بھی کیوں آخر ہم ان کے بندے بنے ہوئے ہیں، کافروں کے نیچے ہیں ہم، اور ہمارے اوپر وہ ہے؟ کیا وجہ؟ ایک ہی وجہ، توحید کو امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں یہ چیز کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب مسلمان ہیں، جتنے لوگ دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے دل میں بھی اس چیز کا درد ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کافر کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، جب ہمارے اندر شرک آیا تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر کے کافروں کو مسلط کیا۔ جب ہمارے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جب ہمارے اندر شرک جا کر کے جب توحید آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی حکومت ہمارے اندر کر دے گا۔ دلیل سورہ نور میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے مخلوقات اس دنیا میں ہیں تمام کے تمام اپنے وعدے سے مکھر سکتے ہیں، انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر کے، سوائے اللہ کی، انبیاء رسول اور اللہ کے۔ اللہ اور انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے وعدے سے نہیں مکھرتی، کسی نہ کسی وجہ سے کبھی نہ کبھی اپنے وعدے سے مکھر جاتے ہیں، اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب آپ بولیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو حکومت دے گا دنیا میں تو آج ہم کیوں پھر جو ہے نا کافروں کے نیچے ہیں؟ جواب ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے اندر سے توحید ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر سے اللہ کا جو مقام ہے جس وجہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین منکم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ تم لوگوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے پھر ایمان لا کر کے نیک عمل کرنے کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، استخلاف کسے کہتے ہیں؟ خلافت کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ آگے ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، فی الارض، زمین میں ان کو حکومت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان سے پہلے حکومت عطا کی۔ اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں جب وہ توحید پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی، تو جب جو بھی لوگ دنیا میں توحید پر گامزن رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ توحید کا ذکر کہاں آیا؟ اس میں ابھی نہیں آیا، آگے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی آیت میں آگے یہ جو حکومت دینے کی وجہ بتلاتے ہوئے کہتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ میں جو حکومت دے رہا ہوں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ کتنے کروڑوں مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کس کو شریک کرتے ہیں ساتھ میں؟ پھر کس ہستی کو شریک کرتے ہیں پھر اللہ کی عبادت میں؟ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعبدوننی، میری عبادت کی جائے، صرف عبادت ہی نہیں کرنا ہے میری، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تب میرا وعدہ جا کر کے یہ سچ ہوگا۔ اور جب بھی امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جب توحید پر آ جائے گی نا صحیح طریقے سے، تو واللہ العظیم حکومت اللہ تعالیٰ برابر دے گا، چاہے کفار کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، یہ امت محمدیہ حکومت کرے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب نبی کا ظہور ہوگا، جب دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہاں پر دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور کفار سے، مشرکین سے جب جنگ ہوگی، تو اس کے بعد دنیا میں یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جتنے ظلم ہیں، جتنے گناہ ہیں دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت بغیر شرک کے کی جائے گی۔ اور یہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، قیامت سے پہلے یہ چیز ہونے والی ہے، لیکن کب ہونے والی ہے؟ جب شرک ختم ہوگا اس دنیا سے، مسلمانوں میں سے جب شرک ختم ہوگا، تو جب یہ چیز اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو حکومت دے گا۔ یہ میں مقدمات رکھ رہا ہوں سامنے، اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ صرف مقدمات، یعنی توحید ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا اہمیت ہے، میں بس یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم توحید کے بارے میں آگے بہت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جب ہم یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے پاس حکومت گئی، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت دے گا توحید لانے کے بعد، جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے، تو ہم کو یہ بھی معلوم کر لینا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، تمام مخلوقات، جن و شیاطین، فرشتے، جنت اور جہنم آخر کیوں بنائے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے، ان سب چیزوں کو وجود میں لایا ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ہم کو یہی معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، زمین، آسمان، اور میں یہاں سے گناتے جا رہا ہوں، گنتے جائیں بس، فرشتے، جن، شیاطین، سمندر، زمین کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں، پانی کے اندر جتنے مخلوقات رہتی ہیں، پانی کے اندر، زمین کے اوپر جتنے مخلوقات رہتی ہیں، اور ہوا میں اڑنے والے جتنے مخلوقات ہیں، آسمان کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، اللہ عالم کتنے ہیں، اور جو چیزیں آسمانوں کے اندر ہے، جو چیزیں زمین کے اندر ہے، جو ہم کو نہیں معلوم ہے، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا
ایک ہی سبب ہے اللہ کا بس. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے ایک ہی مقصد سے، ایک ہی وجہ سے، اور وہ ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیء، کہ میری عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور ایک بات، ابھی بات ختم نہیں ہوئی میری اس بارے میں. یہ جو زمین اور آسمان جو ٹھہرے ہوئے ہیں نا اپنی جگہ، اور یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، سورج اور چاند کا آنا جانا ہے، بارش کا برسنا ہے، بادلوں کا گردش کرنا ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے ایک ہی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز مقصود ہے کہ توحید اس زمین پر قائم ہو جائے، اس زمین پر توحید قائم رہے. اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور جتنی چیزیں ہیں اس کو قائم رکھا ہے صرف توحید کی وجہ سے. آپ اس کو اس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ جبھی بھی جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو نہیں چھوڑا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پھر سے دہراتا ہوں میں کہ جتنی قومیں، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، جب سے دنیا بنی ہے اور تا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جب وہ لوگ شرک کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ کا انکار کیے یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیے، تو اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر کے ان کو ہلاک کیا ہے. اور آپ کو مثالیں قرآن میں بے شمار ملیں گی اس کی. جتنی قوموں کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کی دی ہے، صرف اور صرف توحید پر وہ لوگ نہیں تھے، شرک ان کے اندر آ چکا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا ہے. اس زمین کو قائم رکھا ہے ان کو ہلاک کر کے، اور اس زمین کو قائم رکھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی کہ توحید اس زمین پر رہے، توحید اس زمین پر قائم ہو جائے. تو جتنی قومیں آئی ہیں قرآن میں، ہم جو ہے نا جتنی مثالیں لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں قرآن میں، کہ قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، جتنی قومیں آئی ہیں ان سب کو ہلاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سبب بتایا ہے کہ وہ لوگ ہماری عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے تھے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر. رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر، اب آپ کو ایک نیا علم انشاءاللہ ملے گا، جس کو معلوم نہیں ہے ان کو نیا علم ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، 63 ایئرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، 63 سال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس، 53 سال مکہ میں گزارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت یعنی نبوت، نبی کب بنائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، جب قرآن دیا گیا. ٹھیک ہے، 53 سال میں سے 40 سال نکال دے تو کتنے سال بچے؟ 13 سال. 53 سال میں سے 40 سال نکال دے تو 13 سال. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے موجود تھے نبوت ملنے کے بعد، تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے بعد آپ کیا کیے؟ ہجرت کیے مدینہ المنورہ کی طرف. مدینہ المنورہ میں 53 سال کے بعد اگر 63 ایئرس تک، 63 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال. اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ نبوت جب ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد باحیات رہے، زیادہ سال مدینے میں گزارے یا مکے میں گزارے؟ مکے میں گزارے. 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے. آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے جتنی صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اس کا مین سبب دیکھیں کہ آخر یہ صورت یا یہ آیت جو مکے میں نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اس کا اصل بنیادی کیا چیز ہے؟ آخر کیا وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال رکھا اور مدینہ المنورہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال باحیات رکھا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو وہاں پر سوائے توحید کے کوئی اور چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلائے، صرف توحید کی دعوت، خالص توحید کی دعوت. اور جو ایمان لاتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مدینہ المنورہ چلے جائیں اپنے دین کو بچانے کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس توحید سے بڑھ کر کے کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال توحید کی دعوت دیے اور 10 سال مدینہ المنورہ میں آ کر کے تمام اوامر سنبھالے ہیں دین کے، تو 13 سال اگر توحید کی دعوت دیے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے اس چیز سے کہ توحید کی اللہ کے پاس کتنی اہمیت ہے، اللہ کے پاس کتنی اہمیت ہے۔ اور ہم یہ سن لیں کہ اللہ کے پاس اہمیت ہے اس چیز کی، صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہم کو قرآن کریم رسول اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ تو ہم کو اب معلوم کرنا ہے کہ یہ جو توحید ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا بڑا مقام ہے توحید کا، حج کا بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حج کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، حج کا بھی اللہ کے پاس اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے جتنا توحید کا ہے۔ نماز کا بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ اور میں بتلا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینہ المنورہ میں رہے تو صرف اور صرف توحید کی دعوت دیے۔ تو ہم کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے اللہ کے پاس کیا مقام ہے۔ اس کے علاوہ اور یہ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، توحید کا مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم اس کو دوسرے درس میں کنٹینیو کریں گے۔ اور ایک چیز یہ ہے، ہم اس چیز سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں توحید کی عظمت کا اور توحید کے مرتبے کا، کہ قرآن کریم میں کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں قرآن کریم، کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں۔ آپ قرآن کریم کا آخری صفحہ اٹھائیں جس پہ پورے صورتیں رہتی ہیں اور وہاں پر نام لکھا ہوتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ آپ اٹھا کر گننا شروع کریں کہ زیادہ صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی یا پھر زیادہ صورتیں مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ زیادہ صورتیں مکہ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اور ایک بات جو ہم کو پریشان کرتی ہے، جب ہم معلوم ہوتا ہے ہم کو، تو ہمارا ذہن جو ہے نا اس چیز کو پہچاننے کے لیے یعنی مجبور ہو جاتا ہے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے، اور وہ چیز ہے 30واں پارہ جو ہے 78 نمبر، سورہ کا نمبر ہے 78 نمبر سے شروع ہوتا ہے، 30واں پارہ 114 پہ ختم ہوتا ہے۔ جتنی صورتیں 78 سے لے کر کے 114 تک ہے، 114 تک ہے، اس میں کتنی صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی؟ کوئی بول سکتا؟ سوائے 3 صورتوں کے تمام صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، سوائے 3 صورتوں کے تمام صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ کون سے پارے کی؟ 30واں پارہ۔ اور وہ کون سے صورتیں ہیں جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی؟ 3 صورتیں، اس کے نام بھی دیکھ لیجئے۔ بینہ، سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یاد ہوگا ہم کو تقریباً۔ اور ایک صورت، دوسری صورت ہے زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ صورت دوسری صورت ہے۔ سب سے پہلے بینہ، یہ 3 صورتیں ہم کو یاد ہو جائیں گی اور ہمارے لیے علم کا جو ہے نا ذخیرہ ہے۔ 30ویں پارے میں کتنی صورتیں مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور کتنے مکہ المکرمہ میں؟ کتنے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی؟ سوائے 3 چھوڑ کر کے تمام کی تمام مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، 3 مدینہ المنورہ۔ اور سب سے پہلی کون سی ہے؟ سورۃ البینہ، دوسری سورہ زلزلہ، اور تیسری ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ صورت، یہ 3 صورتیں ہیں جو صرف مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ باقی کی آپ 30واں پارہ اٹھا کر کے اما یتساءلون جو سورہ ہے، وہ سورہ سے آپ پڑھنا شروع کریں اور سورہ ناس تک پڑھیں، صرف آخری پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ صورتیں مدینہ المنورہ۔ جتنے صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں نا 30ویں پارے میں، وہ تمام کے تمام توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے اس میں، قیامت کے احوال کا ذکر ہے اس میں، قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن صرف سوائے اللہ کے کوئی اور کام میں نہیں آئے گا۔ اسی چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے ہر صورت میں، 3 صورتوں کو جو ہے ہر صورت میں اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں سے سب سے بہترین صورتیں ہیں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سب سے بہترین جامع صورت ہے، اس کی تفسیر پڑھیں آپ۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں، لإیلاف قریش، سورہ قریش، یہ تمام کی تمام ہم کو دلالت، ہم کو بتلاتی ہیں، اس سوچ پر ہم کو لاتی ہیں کہ سوچو کہ توحید کا کیا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ جو چیز ہے توحید اور اس کا جو مقدمہ ہے، اس کا کچھ حصہ ہم اس درس میں ختم کی ہے۔
انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں مقدمے سے لے کر کے پھر اس کے بعد توحید کو لغوی یعنی لغت میں عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، اور پھر اصطلاحی زبان میں قرآن اور حدیث میں جب ہم کہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا کیا مطلب ہے اس کا توحید کا، اور اس کے بعد توحید کے کیا شروط ہیں، توحید کے کیا فوائد ہیں، توحید میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، شرک کب شروع ہوا تھا امتوں میں، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے دروس میں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا ہے اے اللہ ہم کو اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر جو بھی سنا اور کہا گیا ہے یا اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر جو بھی سنا اور کہا گیا ہے یا اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ وہ صرف آپ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان کی ہر مصیبت کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان سب کی ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو اور ہر حاجت کو پوری کر دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ اگر ان کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے تو یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اور یا اللہ جو شرک پر ہیں یا اللہ ان کو توحید کی طرف یا اللہ ان کی دل کو پھیر دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ جو لوگ جتنے مسلمان شرک پر ہیں یا اللہ ان کو توحید کی طرف موڑ دیجیے۔ یا اللہ اور یا اللہ جو مسلمان جتنے مسلمان توحید پر ہیں یا اللہ ان کو تا قیامت تک اور تا موت تک یا اللہ ان کو توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہم کو توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم یہاں پر جو بھی کہیں اور سنیں یا اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی چھوٹی اور بڑی پریشانیوں کو ختم کر دیجیے۔ اللہ یا اللہ ہر مسلمان کی ہر حاجت کو پوری کر دیجیے۔ اللہ یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں پر بیمار ہے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا کیجیے۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو بھی قرض دار ہے اللہ ان کے قرضوں کو ادا ہونے کا ذریعہ نکال دیجیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو توحید پر جمع کر دیجیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو توحید کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو توحید پر جمع کر دیجیے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو دین علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.